آیت نمبر 110، رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واقعہ یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یعنی وقفے کے بعد ایک رسول کا دوبارہ ذکر آ گیا۔ یہ عام طور پہ قرآن میں ہوتا نہیں ہے۔ ایک رسول کا جب قصہ آ جاتا ہے تو ان کا قصہ اسی صورت کے اندر ریپیٹ نہیں ہوتا، اگلی کسی صورت میں تو ظاہر ہے دہرایا گیا ہوتا ہے، اس میں نہیں آتا۔ تو اس میں کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پہلے فرعون کا ذکر تھا، اب بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو، انہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر۔ اللہ نے شریعت دی، لیکن ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، کبھی تحریف کر دی انہوں نے اس کے اندر، کبھی کوئی بہانے بازیاں شروع کر دی، کبھی فتوے بیچنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ ایک مقررہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اسی لیے ہر طرح کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہا۔ یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ اگر تو پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ چکا دیتا۔ اور یہ جو فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور یہ اس کی طرف سے بے چین کرنے والے خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ تو جس طرح تورات کے بارے میں بے چین رہے تھے بنی اسرائیل، پوری طرح نہ چھوڑتے تھے، نہ مانتے تھے، بڑے ڈسٹرب رہے تھے اس کے بارے میں، بالکل عربوں کا حال یہی تھا۔ دل مانتا تھا کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، لیکن نفس عمل نہیں کرنے دے رہا تھا۔ تو یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف سے، حالانکہ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اس کے باوجود شک میں پڑے رہے اور آج تک شک میں پڑے ہیں۔ اب تو خیر تحریفات اتنی کر دی ہیں اس کے اندر، اوریجنل تورات تو بچی نہیں۔ مشرکین عرب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اپسیٹ وہ بھی بہت تھے، سکون ان کو بھی، چین ان کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ دل گواہی دیتا تھا کہ قرآن واقعی محمد کا کلام نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی والی بات کہ جو زندگی کا پیٹرن بن چکا تھا، جو لائف سٹائل بن چکا تھا، جو ویلیوز انہوں نے معاشرے کے اندر نافذ کر دی تھی، ان کو بدلنا، تبدیلی لانا، اپنے آپ کو بدلنا، یہ تو سب محنت طلب کام ہوتا ہے نا، اور تبدیلی بہت آہستہ آتی ہے، بہت سلو آتی ہے تبدیلی۔ اب تبدیل کرنے کو وہ تیار نہیں تھے، لیکن تبدیل نہیں ہو رہے تھے تو اب پچھلے جو ان کی سارے رسومات یا ان کے ویلیوز تھیں اس پر بھی دل ٹھک نہیں رہا تھا، تو عجیب بے چینی کی کیفیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دنیا کا معاملہ تھا۔ اور ایک طرح سے سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ماننے والوں کے لیے سزا بھی ہے، کہ جو مانتے نہیں ہیں بہرحال وہ چین سے نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ جو یقین، یعنی دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حق بتا دیا، حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نہ ماننے والے تو بے چین رہیں گے ہی رہیں گے۔ چین کس کو ملے گا، سکون کس کو ملے گا، کہ جو پوری طرح اپنی وفاداریوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ تو ایک انر پیس جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا، ٹو لیو وتھ اے کلیئر کانشنس، ایک صاف ضمیر کے ساتھ زندگی گزارنا، مطمئن ضمیر کے ساتھ زندگی گزارنا، تو انہی لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ کلن کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟
وہ تمام انسان جو رسول کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اللہ جانتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور لمحہ کے اندر وقت کا مطلب آتا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تب، یعنی لما جاء اجلہم، یہ ہے دراصل پورا جملہ، جب ان کا وقت آ جائے گا۔ یاد ہے آپ کو کہ ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ قرآن میں بہت سی چیزیں محذوف ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں، ورنہ سارا حذف اگر کھول دیا جاتا، انڈرسٹوڈ چیزوں کو بھی کھول دیا جاتا تو پھر قرآن بہت بھاری ہو جاتا، بہت لمبا ہو جاتا۔ تو یہ لمحہ کے بعد جاء اجلہم سمجھیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ان کا وقت آ جائے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کا رب پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا، جزا مل جائے گی۔ اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کے اندر زور دیکھیں، جس شدت سے کفار جزا سزا کا انکار کر رہے تھے، اسی شدت سے بتایا ہے کہ ضرور ہوگا ایسا۔ اور یہ لمحہ کہہ کر جاء اجلہم جو نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، نہیں بیان فرمایا، فل ان دا بلینک چھوڑ دیا، تو یہ جو بلینکس چھوڑے جاتے ہیں نا قرآن میں، ان کی بھی بڑی بلاغت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز بیان ہو گئی اس سے زیادہ وہ چیز ہولناک ہوتی ہے جو بیان نہ ہو رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ان امیجنیبل ہارر، تو یہ لمحہ کہہ کے جو اللہ نے فرمایا ہے، ایک شدت بتا دی ہے۔ تصور کرو کتنا ہولناک وقت ہوگا، کتنا دردناک، کتنا عبرتناک ان کو بدلہ دیا جائے گا ان گناہوں کا جو رسول کی مخالفت میں یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، تو یہ بے شک یہ سارے جب کیا، جب ان کا وقت آ جائے گا تو لازماً اللہ ان کو اعمال کا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے اچھی طرح سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی خطاب ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے اس پر جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اچھا، فَاسْتَقِمْ، سین اور اس میں سین آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، سین اور تا آ رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ سین اور تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کا مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر چاہت پائی جاتی ہے۔ تو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ایک ترجمہ، ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیے کہ آپ اس طریقے عقیدے پر قائم رہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ درست عقیدے پر قائم رہیں جو اللہ نے مقرر کیا، اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ آپ درست طریقے پر بھی قائم رہیں، عقیدہ بھی صحیح رہے اور عمل بھی صحیح رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ذرا بھی لیفٹ یا رائٹ مت جھکیے گا، آپ کسی ایکسٹریم کی طرف آپ کو نہیں جانا۔ تو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو اللہ نے حکم دیا اسی پر جمے رہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سننے میں تو بڑا سمپل ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جمے رہیے اس پر جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ اس کو ذرا یوں امیجن کریں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم مثال کے طور پہ 2 پانی کی بوتلیں لو اور تم سٹل کھڑے ہو جاؤ، نہ رائٹ جھکنا ہے، نہ لیفٹ جھکنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کچھ، آسان کام ہے۔ کہا کہ جم جاؤ تم اس کے اوپر، تمہیں جس کا حکم دیا گیا، آسان نہیں ہے نا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ بس اس چیز پر، اس راستے پہ جم جائیے جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور یہ مشکل ترین کام تھا، کسی ایکسٹریم پہ آپ کو نہیں جانا، بس آپ اسی پہ جم جائیں۔ ہم نے سورہ ہود کے شروع میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھ کو ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ حکم سن کر آپ کے اوپر شدید مشقت کا احساس آیا ہو۔ سیدھے راستے پر جمے رہنا، عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں، اعمال میں سے کوئی حکم آپ کو چھوڑنا نہیں،
نیکیوں کے اندر غلو نہیں کرنا، ایکسٹریم پر نہیں جانا، اخلاق میں بھی اعتدال رکھنا ہے، نہ یہ کہ بہت سختی، نہ یہ کہ بہت نرمی. تو نہ آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، نہ دنیا کی خاطر دین چھوڑنا ہے. اور کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، سے پتہ چلا کہ اللہ کا حکم صرف نبی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ میرا حکم دراصل اللہ کا حکم ہے. کوئی شخص دنیا میں نبی کے علاوہ ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ میرے پاس ڈیوائن اتھارٹی ہے، میری اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ صرف اور صرف رسول کہہ سکتے تھے. ان کے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. صرف رسول کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ ایسے کہہ سکیں. تو فرمایا کہ آپ بھی جمے رہیں، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جو کہ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ پلٹ آئے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کو بھی چاہیے کہ بالکل درست راستے پہ جمے رہیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور بندگی کی حد سے تجاوز مت کرو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب نگاہ میں رکھتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور امتیوں کو حکم دیا گیا کہ اعتدال والی زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت پر سختی سے جمے رہیں اور حدیں نہ پار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر پوچھا تھا کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو جواب دینے سے پہلے انہوں نے ایک سوال پوچھا اسی سوال پوچھنے والے سے. عائشہ نے پوچھا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، عمل میں آپ نے ڈھال لیا تھا قرآن کو. تب سوچیں کہ کیا اخلاق ہوگا اور کیا کردار ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی قرآن کا حکم ایسا نہیں کہ اس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو، سوائے کون سے حکم کے بتائیے؟ زکوٰۃ کا، جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر کبھی آپ کے پاس جمع ہی نہ ہوا پیسہ، اس لیے آپ نے عمل نہ کیا، اس لیے کہ آپ ابھی صاحب نصاب ہی نہیں کبھی بنے تھے اس طرح سے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور احسان کا درجہ بتایا اس میں بھی اعلیٰ ترین درجے پر رہ کر آپ نے الحمدللہ عمل کیا. فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ولی سرپرست ایسا نہ ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی. تو ظلم کرنے والوں کی طرف ذرا نہ جھکنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ مجھے بتائیں آپ ذرا کہ مشرکوں کی طرف جھکنا کیسا ہوگا؟ کافروں کی طرف جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ لٹرلی فزیکلی جھکنا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے ذرا. جی ساتھ نہیں دینا، ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا جو شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور بتائیے. دیکھیں ذرا نہ جھکنا دو چیزیں ہیں. ان کے عقیدے کو کبھی بھی تم کنڈون نہیں کرنا کہ ہاں اس اوکے، یہ بھی نہیں کہنا ہے تمہیں. ایک لفظ سے بھی کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ان کے عقیدے کو صحیح سمجھتے ہو. دیکھیں ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح کہیں گے. ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم عیسائی ہو، تم ہندو ہو، تم یہودی ہو، تم ایگنوسٹک ہو، تم ایتھسٹ ہو، دیٹس فائن. اسلامی حکومت نے بھی ان کو اجازت دی ہے، جو جس دین پر رہنا چاہتا ہے رہے گا، ایکسیپٹ کر لیں گے ہم، رائٹ، کہ ہاں تمہارا یہ دین ہے، اڈاپٹ نہیں کریں گے. بڑا فرق ہے اس کے اندر. ہمارے اس کو سنونیمس بنا لیے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے اڈاپٹ کرنا. اور آج کل پر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے اگر مندر بنا ہوا ہے ہندوؤں کا تو تم بھی وہاں جا کر دعا کرو. بھگوان تو ایک ہی ہے ہر جگہ، خدا تو ایک ہی ہے ہر جگہ.
نہیں کر سکتے ہم مندر میں جا کے دعا نہیں مانگ سکتے، ہم مندر میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے. اور کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ ٹھیک، ہم کہیں گے نہیں ٹھیک نہیں ہے. چوائس ہے تمہاری، دیٹس فائن، لیکن ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ. تو کبھی بھی اس کو ہم کنڈون نہیں کریں گے. ان کے جو طور طریقے ہیں، جو عبادات کے طریقے ہیں، ان کو اختیار نہیں کریں گے، ان کی رسموں کو اختیار نہیں کریں گے. ذرا سا بھی رجحان نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی رسومات، نہ ان کا عقیدہ، کچھ بھی جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. کبھی بھی صحابہ ان چیزوں کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں، بہت بڑا ایشو ہمارے زمانے کا کرسمس ہے کہ کیا ہم میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ یہ آتا ہے نا، ایک ایشو آتا ہے. کیا ہم کرسمس ٹری گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ملکوں میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو کوئی کرسمس اگر منا رہا ہے، اس کا فیسٹیول ہے، اس کا تہوار ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے میری کرسمس. کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے کرسمس کے پیچھے؟ بتائیے ذرا. کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں میری کرسمس، اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جو اس دن پیدا ہوئے تھے. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اگر ہم ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو وہ اس دن پیدا نہیں ہوئے تھے. اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے مطلب ریلیجیس نہیں، جو ان کے پاس اپنی کتاب انسائکلوپیڈیاز ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ دا اوریجن آف کرسمس ان نون. یہ پتہ نہیں کون سے پیگن ریلیجنس میں سے جا کے انہوں نے یہ چیزیں اختیار کر لی ہیں، اڈاپٹ کر لی ہیں. تو کوئی بھی اور گریٹنگ ہم دے دیں، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہیپی ہالیڈیز. ہیپی ہالیڈیز کہہ سکتے ہیں، ہم میری کرسمس نہیں کہہ سکتے. کرسمس ٹری کو دیکھتے ہی کس ریلیجن کا خیال آتا ہے؟ کرسچینٹی کا، اسلام کا آتا ہے خیال کبھی کسی کو کرسمس ٹری دیکھ کر؟ تو چونکہ وہ ایک سمبل ہے کسی ایک ایسے دین کا جو سراسر شرک پر مبنی ہو گیا ہے، تھا نہیں، بنا دیا انہوں نے، لہذا اڈاپٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. یہ دراصل ہمیں سمجھنے کی بات ہے. اسی میں پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی کر لیتے ہیں آپ لوگ کچھ چیزوں میں. یہ جو ہمارے یہاں رسومات آئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ اوریجن کرے نا ٹریس ان کا. ہمارے اپنے دین میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں کس کا سمبل ہیں؟ کیونکہ ہم جس دین کے ساتھ رہے تھے اس دین کا یہ سمبل ہے. ہندوؤں کا سمبل ہے، ان کے ہاں رنگوں کی جو ہے وہ کوئی حرمت ہوتی ہے، اور ہر مشرک دین کے اندر ضرور شگون لیے جاتے ہیں. تو یہ پیلا رنگ اور اس کو جو ہے مبارک سمجھنا، اور سمجھنا کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی پیلا رنگ اس کی حفاظت کر لے گا، یا 7 سہاگنوں کا معاملہ جیسے ہوتا ہے کہ 7 سہاگنیں لڈو کھلا دیں گی تو یہ زندگی بھر سہاگن ہی رہے گی. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بالکل اپنا ہم تعلق نہ رکھیں. جہیز کی رسم کوئی اس کا تعلق ہے؟ ٹھیٹ ہندوانہ رسم ہے، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو اس لیے کہا کہ ذرا بھی ان کی طرف تم نہیں جھکنا، تمہاری اپنی زندگی میں وہ رنگ شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کے نا شیڈز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اعلیٰ ترین معیار دین میں کس کا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے بہترین. جو آپ کا عمل وہ سر آنکھوں کے اوپر میرے. تمنا میری کیا ہونی چاہیے؟ میں آئیڈیل کی طرف بڑھوں. تمنا تو یہ ہونی چاہیے نا، محبت کا تقاضا ہے. اور کہتے ہیں نا امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری. 1000 نعتیں پڑھنا ایک طرف اور ایک سنت پر عمل کرنا ایک طرف، رائٹ؟ تو پیور ترین، پیور پرسٹین معیار ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے فضل سے. باقی مذاہب کو تو یہ سعادت حاصل ہی نہیں ہے. ان کے رسولوں کی زندگیاں تو محفوظ ہی نہیں ہیں ان کے پاس. تو ان کے کیا طور طریقے تھے، انہوں نے شادی بیاہ کیسے کیے، انہوں نے موت کے موقع پہ کیا کیا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کوئی نہیں کری، تو ان کے پاس تو کوئی نمونہ ہے ہی نہیں.
ہمارے پاس الحمدللہ بالکل پرزرو ہے وہ نمونہ، اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم قریب سے قریب تر ہو جائیں اس سے. اس کے بعد جو نیکسٹ لیئر ہے وہ کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، یعنی صحابہ. ان کی کیا سوانح حیات محفوظ ہے؟ جی ہاں، بہت سو کی ہے الحمدللہ، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، بلال کی، مصعب کی، حمزہ کی، بہت سی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ان سے قریب. عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہم، عائشہ، فاطمہ، ختیجہ، الحمدللہ محفوظ ہیں نا بہت بڑی حد تک. حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ عنہم. ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے. تو جب کوئی چیز ہمارے سامنے آئے ہم دیکھیں کیا یہ لوگ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے اس طرح سے؟ نہیں کرتے تھے نا، تو ہم نہ کریں. اچھا یہ بھی پھر دیکھیں، تو یہ ایک ایسا گروپ ضرور رہنا چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں ہم نے. ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے. دعا کریں اللہ میں اور آپ اس میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی سنت کو مضبوط پکڑا. اور ایک زمانے کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب رسول کی سنتوں کو لے کے چلنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ لے کے چلنا. اتنی مخالفت آئے گی. اور میں اور آپ تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یقیناً اس کمرے میں جتنے ہم لوگ ہیں بورن مسلمز ہیں نا. آپ کے شوہر کیا ہیں؟ مسلمان کے کافر؟ مسلمان. دادا نانا مسلمان. بیٹے، بھائی، امی، بہنیں، خالہ، ماموں، چچا، سب مسلمان. مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود 100% دین کو اس پیورٹی کے ساتھ فاستقم کما امرتا. آسان نہیں ہے نا، مشکل ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. تو جو مسلمان معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہرحال ان کے لیے تھوڑی بہت پھر بھی سہولت ہے کہ وہ یہ نمونہ قائم کر سکیں. اچھا اب ہم ذرا اس کو چھوڑتے ہیں، ہم ایک اور جگہ چلتے ہیں. ویسٹ میں ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، رائٹ؟ کہ نہ ہمارا ملک مسلمان ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا شراب حرام ہے، کوئی پیے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. اس ماحول سے اب نکلیں. کہاں جائیں؟ اس ماحول میں کہ جہاں پہ لوگ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں. وہ وہاں میجورٹی ہے کہ مائنورٹی؟ مائنورٹی میں. ہم تو یہاں 98-99% مسلمز ہیں پاکستان کے اندر. سعودی عرب میں تو سارے مسلمان ہیں. ایسی جگہوں پہ کہ جہاں لوگ مائنورٹی میں ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، یا وہ ریورٹڈ مسلمز ہیں، ان کے لیے آسان ہے اس رول ماڈل کے قریب ہونا، یا ان کے لیے آسان ہے جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں اور مسلم اکثریت میں رہ رہے ہیں؟ کس کے لیے آسان ہے؟ ان کے لیے آسان ہے نا. تو لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں کہ جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں، جو میں اور آپ ہیں، ہمیں تو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان رسومات کو چھوڑیں، بالکل ان میں حصہ نہ لیں، اور نہ ان کو ہم کنڈون کریں. ہم سے کوئی کہتا ہے آ کے میری کرسمس، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو میری آپ کی تو آزمائش ہی نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کراچی کے اندر کرسمس ٹری لگا ہوا؟ ہوٹلوں میں کہیں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، گھروں کے اندر کبھی دیکھا ہے آپ نے سڑکوں کے اوپر؟ ہم نے نہیں دیکھا. تو لہٰذا ہم اپنا معیار ان لوگوں کے اوپر نہیں نافذ کر سکتے جو مسلم مائنورٹی جو ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو ایک غیر مسلم حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، یا جن کا اپنا خاندان بھی مسلمان نہیں ہے، وہ واحد نکل کر آئے ہیں. اب دیکھیں ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. ان ملکوں میں ابھی ہمیشہ سے ہوا، اسلام جب کفار کی طرف جاتا تھا ہمیشہ اسلام مائنورٹی میں ہوتا تھا، لیکن مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہوتے تھے. وہ اپنا کلچر، اپنا ریلیجن سپریم رکھتے تھے. دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان اٹ. برٹش یہاں آئے انڈیا میں، مائنورٹی میں تھے نا برٹش، تو کیا برٹش سارے مسلمان ہو گئے؟ سب نے کیا حجاب شروع کر دیا؟ نہیں نا، لیکن وہ فاتح کی حیثیت سے آئے تھے. انہوں نے اپنے کلچر کی چھاپ چھوڑی ہے ہمارے اوپر، مائنورٹی میں ہونے کے باوجود. یہی معاملہ مسلمانوں کا تھا. وہ کانکررز کی حیثیت سے گئے تھے، فاتح کی ایک سپیریئر آئیڈیالوجی لے کر گئے تھے. انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی جہاں جہاں وہ گئے. تو جو کلچر تھا ان ملکوں کا وہ اسلام کے لحاظ سے اڈاپٹ ہو گیا تھا.
یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کرسچن برائڈز آتی ہیں اور ویل ڈالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، تو کہاں سے آئی ویل؟ شیپروننگ، یہ میڈیول ایجز کا ورڈ ہے کہ ہر لڑکی کے ساتھ شیپرونز ہوا کرتی تھی. یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ یہ سارا کانسیپٹ اسلام سے آیا. لیکن اب کیا یہ معاملہ ہے کہ اسلامک سپیریئر آئیڈیالوجی سمجھی جاتی ہے؟ ہم جو مسلم مائنورٹی ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں، ہم کیا فاتح کی حیثیت سے رہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم ایک مائنورٹی ہیں اور ہم ان کے انڈر ہیں، ہر طرح سے ہم دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے. اب یہ مائنورٹی وہاں جاتی ہے، ان ملکوں میں رہتی ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ اسلام جب اپنے سے سپیریئر کسی تہذیب سے ٹکراتا ہے جا کر، لیکن دو ہے نا الگ، مسلمان مائنورٹی میں ہیں، اپنے سے انفیریئر سویلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ آج کل نہیں ہے. مسلمان جا رہے ہیں اپنے سے سپیریئر سویلائزیشن کی طرف. جب وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے اپنی آئیڈینٹی، اپنا تشخص برقرار رکھنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو جب یہ کلیش ہوتا ہے، اسلام کی ویکنس ہے اور نان اسلامک سویلائزیشن کی اسٹرینتھ ہے، تو جب ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے تو پھر اسلام موو کر جاتا ہے وہاں پہ، اسلام شکل بدل لیتا ہے وہاں پر. وہ ایک ایملگمیشن، ایک ملغوبہ بن کے رہ جاتا ہے. کس چیز کا؟ نان مسلمس کی رسموں کا اور اسلام کے عقیدے کا. تو وہاں سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے اپنے عقیدے کو برقرار رکھیں. اور جو وہاں کے اسکالرز ہیں، ان ملکوں میں جو اسکالرز ہیں، مسلم اسکالرز، پھر وہاں وہ پرمیشن دیتے ہیں مسلم مائنورٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو کہ ٹھیک ہے، آپ یہ رسم بھی کر لیں، آپ یوں بھی کر لیں، آپ یہ بھی کہہ دیں، تو کوئی حرج نہیں. دے ہیو ٹو سروائیو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان اسکالرس کے سارے فتوے ہم یہاں پہ جو مسلم میجورٹی ملکوں میں رہ رہے ہیں، ہم سارے فتوے اپنے اوپر اپلائی کر لیں. سوری، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن پلیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس لیے کہ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جس علاقے کے جو اسکالرز ہوتے تھے وہ اسی علاقے تک محدود رہتے تھے، ان کی بات وہیں تک محدود رہتی تھی، دنیا میں تو نہیں پھیلتی تھی. اب تو میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر دنیا کے اسکالر کو ہر جگہ بیٹھا ہوا انسان سن لیتا ہے. تو وہ جو ان کی نیسیسٹی ہے کہ مسلم مائنورٹی کو وہاں کنسیشنز دیں. اب کرتے کیا ہیں پاکستان میں، سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان، وہ کنسیشنز خود لے لیتے. ہمیں وہ کنسیشنز نہیں لینے، ہمیں میری کرسمس نہیں کہنا، ہمیں ہندوؤں کی رسمیں نہیں لینی. ہاں، ان ملکوں میں رہنے والے اگر پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، ان کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر وہ زور دیں گے. امیجن کریں امریکہ میں ایک فیملی ہے اور اس کے بچے ہیں، اور وہ معیار اپلائی کرتے ہیں جو میں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم کہیں کہ ہم تو بچوں کی برتھ ڈے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری بہرحال ہمارے رسول کی یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ برتھ ڈیز کی جائیں. کیا وہاں والے کر سکتے ہیں؟ وہاں کیا چیلنجز ہیں؟ وہاں جو بچے ہیں، مسلمان بچے، ان کے جو ساتھی ہیں اسکولوں میں، وہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، وہ ڈسکوز جا رہے ہیں. اس سے روکیں گے کہ برتھ ڈے سے روکیں گے؟ بتائیں. اس سے حرام سے پہلے روکیں گے نا. تو ان کے چیلنجز اتنے بڑے بڑے ہیں، تو اس میں اگر وہ برتھ ڈے کی پرمیشن دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو لائسنس مل گئے. کریکٹ؟ اور یہ پہلے بھی مثال ڈسکس کر چکے ہیں ہم. امریکہ میں، یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بچہ 5 سال کا، 10 سال کا یا 15 سال کا ٹین ایجر، اس نے کیک جلایا، موم بتیاں لگائیں، پھونکا. دیٹس فائن، دیٹس فائن. اس لیے کہ ماں باپ بہرحال اگر اس کو یہ لیوے نہیں دیں گے، وہ دین چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب امیجن کریں ایک دن آپ کلاس میں آتی ہیں اور عرفانہ یہاں کیک لا کر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں آ کر بیٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں میری برتھ ڈے آج، اور موم بتیاں، کتنی موم بتیاں میں نہیں بتا رہی آپ. اب میں نے اس کو پھونک ماری، میں نے کیک کاٹا، آپ تالیاں بجا رہی ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. مجھے بتائیں کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے واٹ از دس، واٹس ہیپننگ؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ بالکل نہیں. چلیے تو بہت معمولی مثال آپ کو میں نے بتائی ہے. خانہ کعبہ امیجن کریں، بیت اللہ، خانہ کعبہ کے امام ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پہلے آتے ہیں تو حتیم میں پہلے وہ اپنی نفلیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد پھر وہ جماعت کرانے آتے ہیں. اب حتیم میں کیک چلا آ رہا ہے، امام کعبہ آ رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے ہو رہی، کیسا لگے گا آپ کو؟ مجھے بتائیں تو صحیح. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فاستقم کما امرت.
یقیناً اس ماڈل کو برقرار رکھنے والے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے چاہیے جو اسی سختی کے ساتھ جمیں گے کہ ہم برتھ ڈے نہیں کریں گے، ہم مہندی مایوں نہیں کریں گے، ہم بارات نہ لائیں گے، نہ بارات انٹرٹین کریں گے، ہم یہ رسومات نہیں کریں گے، ہم اس پیورٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ورنہ تو سبھی ایک جیسے ہو جائیں گے نا. 100 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہاں سے نمونہ بچے گا؟ کہیں سے نہیں بچے گا. لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ جو بالکل جمے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ لوگوں کو کنسیشن دیں گے، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. پلیز ان کی مجبوریوں کو سمجھیں کہ وہ ان کے لیے سروائیول کے ایشوز ہیں وہاں پر. ہم کہیں گے لو پھر کافر ملک کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے بتائیں، کہیں جا کے سعودی عرب کی گورنمنٹ سے کہ وہ کھولیں وہاں پہ نیشنلٹی اور وہ دیں ہر آنے والے مسلمان کو وہاں کی قومیت دینا پاسپورٹ ان کو دیں گے؟ ایک مجھے ملک بتائیں جو دینے کو تیار ہے. تو جب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی تو پھر کون بلائے گا ان کو؟ کہاں جائیں گے وہ؟ تو پلیز ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، نہ اپنی کنڈیشنز کو ان پر نافذ کریں، ان کو جج مت کریں، اور نہ ان کے کنسیشنز کو خود لے لیں سارے کے سارے. وہ ساتھ کام کر رہے ہیں، چاروں طرف کرسچنز ہیں، کرسمس ہالیڈیز آ رہی ہیں، ان کو اس ماحول میں سروائیو کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ میری کرسمس کہہ دیں، ہو سکتا ہے وہ جہاں کرسمس سیلیبریٹ ہو رہی جا کے شامل ہو جائیں، تو میں اور آپ کا کفر کا فتویٰ لگائیں گے ان کے اوپر؟ ہم نہیں کر سکتے یہ کام. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو پلیز اس کو کہتے ہیں وسعت. دس از وسعت. اچھا یہ بتائیں، کبھی آپ نے طواف کیے؟ خانہ کعبہ گئی ہیں آپ؟ سب سے زیادہ جو اچھے زمانے، الحمدللہ زمانے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب نارمل حالات تھے تو طواف کتنا بڑا ہوتا تھا. اچھا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ بالکل حتیم کی دیوار کے ساتھ آپ کو طواف کرنے کا موقع ملا شدید رش کے اندر؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ دباؤ جو ہوتا ہے نا وہاں پر ہوتا ہے. قدم لٹرلی قدم چل رہا ہوتا ہے انسان، لٹرلی، اسی کہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں چلنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ آپ سب سے قریب ہوتے ہیں بیت اللہ کے، اور جو سرکلز باہر کی طرف ہوتے ہیں ان میں باہر ریلیکسیشن ہوتی ہے. تو بس بات یہی ہے، جو جتنا قریب ہونا چاہے گا اپنے رسول سے اتنا زیادہ اس کو دباؤ برداشت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو فاصلے پر ہے تو حتیم کے اندر ہی نا، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ کا ہی طواف کر رہا ہے نا، جیسے بت کا طواف تو نہیں کر رہا، لیکن اس کو وہ پریشر نہیں اٹھانا ہوگا جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. تو تھوڑی سی وسعت، تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی ٹالرنس، تھوڑا سا اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے دوسرے کے ساتھ. اور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تو فاستقم کما امرت، جیسے کہ تو نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، اللہ مجھ کو بھی ایسے ہی بنا دے کہ میں بھی جم جاؤں. ہمیں بھی کچھ رول ماڈلز چاہیے جو اس چیز کو لے کر چلیں اور جو اوریجنل دین ہے اس کو برقرار رکھیں، چاہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی پریشر برداشت کرنا پڑے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ جمے رہیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بس اے نبی، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کہ پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم ہو جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز مت کیجیے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سب پر اللہ نگاہ رکھتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان ظالموں کی طرف ذرا بھی مت جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر تم کو اللہ کے سوا کوئی ولی سرپرست نہیں ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے. تو ہم نے شرک پر سے، ظلم پر سے بات شروع کی تھی کہ ان کی طرف رجحان بالکل مت رکھنا، اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کرنا، ان کی طرف فیوریبلی انکلائن مت ہونا. ظالموں کی عزت نہیں کرنا کبھی بھی، ورنہ ظلم طاقتور قابل عزت بن جائے گا اور ظالم عظیم لگنے لگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے بچتے رہنا. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، یعنی پولیس رات پر اندھیرا کس کی وجہ سے ہوگا؟ ظلم کی وجہ سے. تو جو بھی غلط آئیڈیالوجیز کو غلط نہیں سمجھے گا بلکہ ان کو صحیح سمجھے گا
یا ایکولی درست سمجھے گا کہ اسلام بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ دراصل ان کے جو کاز کو پروموٹ کرے گا وہ اسلام سے بے وفائی کر رہا ہوگا، وہ اسلام کے پاکیزہ چشمے میں گندگی ملا رہا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، پہلے انسان کفر شرک کی طرف تھوڑا سا جھکتا ہے، اس کے بعد پھر مائل ہونا شروع ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ان کی ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیسے آگ سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جو اسلام کے توازن کو بگاڑے گا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا اس کے لیے۔ دیکھیں شروعات جو ہوئی تھی ہندوستان میں وہ کیسے ہوئی ہوگی، تھوڑا سا مائل ہونے سے ہوئی ہوگی نا، کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے طور طریقوں کی طرف ذرا سا انکلائن ہو گئے ہوں گے۔ پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہ تو پھر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تو مرثیہ کہہ گئے ہیں شاعر کہ وضع میں تم ہو نصارہ و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا، ہم نے شادی بیاہ میں ساری ان کی رسمیں لے لی۔ شدید ایکسپلائٹیشن کس کا ہوا بتائیے؟ اور لڑکی کا ہوا نا، عورت کا ہوا، اور کس کا ہوا؟ اور مردوں پر بھی بوجھ پڑا۔ اور غم کی رسومات کے اندر وہی تیجا، وہی چلہ، وہی ساری چیزیں ہم نے شروع کر دی اسی طرح سے۔ اسی طرح پھر وہ چراغ وغیرہ جلا کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اچھا یہ 15 شعبان ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، مردہ عید، کہ مردوں کی عید ہو رہی ہے، تو قبروں پہ جا جا کے چراغ جلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ان کی لے لی۔ اور پھر ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کیا جو ہندوؤں نے کیا اپنی عورتوں کے ساتھ۔ تو پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے ایک جگہ کے اوپر جا کر۔ یہ مزار کہاں سے بن گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کیا؟ کوئی نہیں تھے۔ کہاں سے آئے؟ ہندوؤں کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو ہندوازم اور اسلام کا جب یہ ٹکراؤ ہوا تو ایک بیچ کی شکل کیا نکلی؟ صوفیزم۔ کسی کو کچھ نہیں کہو، کہتے ہیں مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد میں مندر میں ایک ہی جیسا نور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں کریٹ ہو گئے، اور سارا صوفیزم ایسا نہیں تھا، یہ بہت بگڑے ہوئے صوفیزم کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں سراپا شرک ہے، اوپر سے نیچے تک شرک ہے سارے کا سارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پھر یہ کام نہیں کرنا۔ تو کرنا کیا ہے پھر؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں کے اوپر۔ تو دن کے دونوں کناروں میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں۔ لیکن طلوع فجر کیا ہے؟ یہ دن کا پہلا کنارہ ہے۔ تو طلوع فجر سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو فجر کی نماز آتی ہے۔ دن کا آخری کنارہ کون سا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے، غروب آفتاب۔ تو اس سے پہلے کون سی نمازیں آتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ سورج ڈوبے ظہر اور عصر، یہ دونوں نمازیں آتی ہیں۔ اور زلفا من اللیل، رات کے حصے میں مغرب اور عشاء، یہ نمازیں آتی ہیں۔ تو نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر بھی اور رات کے ایک حصے میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کے ساتھ ہی نیکی کر تو یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نماز کی جو مثال آپ نے دی ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے کنارے ایک نہر بہتی ہے اور 5 دفعہ دن میں وہ اس میں نہاتا ہے، تو کیا کوئی خرابی، کوئی گندگی بچے گی اس کے اوپر؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا ایگزیکٹلی یہی مثال نیکیوں کی ہے، یہی مثال ان نیکیوں میں نماز کی ہے کہ نماز جو ہے وہ سارے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، اس پر خطاؤں کا میل نہیں رہتا، اللہ اس کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ اور جو نیکیاں کرتا رہے گا تو اس کی برائیاں معاف ہو جائیں گی، اور برائیاں پھر اچھائیوں کو ریپلیس بھی کر دیتی ہیں، بری عادتیں چھٹ بھی جاتی ہیں۔ تو جس لیول کا گناہ کیا ہوگا اسی لیول کی پھر نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے
ان کا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو ان چیزوں کو چھوڑنا جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ 2 مثالیں ہم لیتے ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا. اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے, ٹھیک ہے, روکا ہے نا. اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے ان میں سے بس صرف ایک کام بتائیں, میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں صرف ایک کام چھوڑنا چاہتا ہوں, میں کیا چھوڑوں؟ آئیڈیل کیا ہے کہ نماز پڑھے جھوٹ نہ بولے. وہ کہتے ہیں میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں, تو ہم کیا کہیں گے اس سے؟ ہم کہیں گے نماز پڑھ. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, اس لیے کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے نماز تو رہنے دو, تم پہلے اچھے انسان بننے کی کوشش کرو, اللہ جانے کتنا ٹائم لگے گا اس کو. تو یہ رول ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام پہلے کرنے چاہیے, اور جن کاموں سے روکا ہے آبویسلی رکنا چاہیے ان سے. لیکن اگر چوائس کو کہتا ہے مجھے چوائس دو, تو ہم کہیں گے تو نیکیاں کرنا شروع کر, جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ تم کرنی شروع کرو, نیکیوں کے اوپر خود کو تم جماؤ پہلے, اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے گناہ دور ہوتے چلے جائیں گے. ذالک ذکری للذاکرین, اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب نیکی کرے گا اور حقیقت میں نماز اس کی نماز ہوگی, مجھے بتائیں گناہ کیسے نہیں چھٹیں گے؟ یقیناً چھٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز پہلے فرض کری تھی کہ شراب کو پہلے حرام کیا تھا؟ پہلے نماز فرض کی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بتائیں پہلے روزے فرض کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا تھا؟ پہلے روزے فرض کیے تھے اللہ تعالیٰ نے, پھر سود حرام کیا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ جہاں استعمال کیا نا کہ یہ کرو, وہ کام بس انسان پکے کر لے, ان کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو گناہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوتے چلے جائیں گے. لیکن نعوذ باللہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور شراب بھی پیتے رہیں گے. ہم نے درس میں سنا تھا وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کو کہا, اور جن کاموں سے منع کیا کوئی بات نہیں وہ تم کرتے رہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم پرائیورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں سے گناہ دور ہو جائیں گے. اور استغفار کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے. کتنی جگہ قرآن نے کہا کہ واستغفر, استغفار کیجئے, استغفار کیجئے, استغفار کیجئے. اس سے بھی کیا ہوگا؟ اللہ یاد آئے گا اور گناہ دور ہو جائیں گے. اور نماز حقیقت میں نماز ہے تو اس کا تو کام ہی کیا ہے نماز کا؟ ان الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, وہ تو فحش اور منکر سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو البتہ سب سے بڑا ہے. واصبر, اور صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہمیشہ خود کو نیکی پر جما کے رکھنا, مثلا جس کو سچ بولنا ہے, عادت ہے ہمیشہ سچ بولتا رہے, جمع رہے اس نیکی کے اوپر, سچی سچ بولتا رہے. تو جو نیکی کر رہے ہیں اس پر جما کے رکھیں اپنے آپ کو, یہ بھی صبر ہے. نمبر 2, ہمیشہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا, یہ بھی صبر ہے. کبھی حرام کا ارتکاب نہیں کرنا, جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے بس رکنا ہی ہے, یہ بھی صبر کی قسم ہے. اس لیے کہ گناہ پرکشش ہوتے ہیں, وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف, بغیر صبر کے ان سے نہیں روک سکتے. نیکی کرنا مشقت طلب کام ہے. 5 وقت نماز پڑھنا آن ٹائم ایوری ٹائم آسان نہیں ہوتا, تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے انسان کو. اور نمبر 3, مصیبت پر شور نہیں مچانا بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, یہ بھی صبر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ محسن. اللہ تعالیٰ محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. آگے فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم, جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان ان کو فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے, اور وہ مجرم بن کے رہے.
دیکھیں یہی بات ہے جس پہ ہم نے اتنی لمبی ابھی تقریر کری تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، عقل والے کیوں ایسے نہیں تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد کو روکتے. ایسے ہمت والے، صبر والے، ایسے محسن رہنے چاہیے. پچھلی قوموں کی بربادی کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان میں کوئی صاحب خیر نہیں بچا تھا، اور اگر بچا بھی تھا، کوئی تھا بھی صاحب خیر، اس کی بات کو قبولیت ہی نہیں ملی. ینہون عن الفساد، فساد سے انہوں نے منع کیا لیکن لوگوں نے بات ہی نہیں مانی تھی ان کی. تو بعض تو ایسی قومیں تھی بالکل سٹرائل قومیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو برائی سے روکتا. اور کچھ قومیں ایسی تھیں جیسے کہ شعیب علیہ السلام، یا جیسے کہ ہم نے ذکر پڑھا نوح علیہ السلام، کہ ان میں کچھ لوگ تھے، بہت مائکرو مائنورٹی تھی جو برائی سے لوگوں کو روکتی تھی. لیکن مسئلہ کیا تھا ان کا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس قوت اور طاقت نہیں تھی کہ اپنی بات منوا سکتے. تو کیسا گروہ تھا؟ رائچس بٹ انفیکٹو. اللہ نے ان کو الگ کر کے ان کو نجات دے دی. اور گناہ کی جو دعوت دینے والے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ کرپٹ تھے نا، گناہوں کی دعوت دینے والے، بٹ افیکٹو، لیکن بڑے پر اثر تھے. تو وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ لوگوں پر اثر انداز ہو رہے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اللہ کی نعمتیں پائی انہوں نے، خوب زمین میں فساد پھیلایا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیا. مجرم تھے وہ اللہ کے، اللہ نے ان کو سزا دی. پھر فرمائے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. تب اصلاح کرنے والوں کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھ کو اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما. اور پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں. یعنی کیا کمبینیشن چاہ رہے ہیں ہم؟ رائچس اینڈ افیکٹو. رائچس اور ان افیکٹو، یا کرپٹ اور افیکٹو نہیں. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ رائچس اینڈ افیکٹو. تو جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے قوموں کے ساتھ کہ اس کے رائچس لوگ افیکٹو ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والوں کا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، لوگ اصلاح کرنے والوں کی بات مانتے ہیں، تو پھر ایسی قومیں ہلاک نہیں ہوتی، ہلاک ہونے سے بچ جاتی ہیں. اب ایک خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ایک جیسا کر دیتا، سبھی کو اللہ نیک بنا دیتا. ہاں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ سب کو اچھا بنا سکتا تھا. لیکن کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. بات ساری یہ ہے کہ اگر اللہ نے دنیا کو دارالامتحان نہ بنایا ہوتا نا تو سب کو اللہ ایک جیسا بنا دیتا. پہاڑوں کا امتحان کوئی نہیں، جنت دوزخ نہیں، ہواؤں کا، جانوروں کا امتحان کوئی نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں، جبلت پہ، انسٹنکٹ پہ کام کر رہے ہیں سارے کے سارے. انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ تم چاہو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے مومن بنے، جو چاہے انکار کرے. تو یہ چوائس ہے نا ہمارے پاس، انسانوں کے پاس فریڈم آف چوائس ہے، میرے اور آپ کے پاس. ہم مورل بینگز ہیں. اگر اختیار ہی نہ ہو اچھائی برائی کرنے کا تو جزا سزا تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کبھی ہم یہ کہتے ہیں بڑا سچا کمپیوٹر ہے، بڑا صابر صوفہ ہے، کتنا وزن اٹھائے ہوا ہے. کبھی بھی نہیں کہتے. کیوں؟ ان کے پاس ول پاور نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے، فریڈم آف چوائس نہیں ہے. انسان کے لیے ہم کہتے ہیں بڑا سچا انسان. کیوں؟ چوائس تھی جھوٹ بولنے کی، اس نے جھوٹ نہیں بولا. ہم کہتے ہیں بڑا صابر انسان، اس کے پاس چوائس تھی صبر نہ کرنے کی لیکن اس نے صبر کیا. ہم کہتے ہیں بڑا نیک انسان، چوائس تھی گناہ کرنے کی لیکن اس نے نیکی کری. ٹھیک ہے؟ تو انسان اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے وہ الگ الگ کیٹیگریز میں بڑھ گئے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں، شقی اور سعید ہیں.
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فرمایا ان بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے، اور اسی آزادی، انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. تو جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے الحمدللہ وہ بچ جاتے ہیں، اور ظاہر پھر اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شقی بھی ہوں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. تو پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا کہ آپ پریشان مت ہوں، نجات ہمیشہ نیک لوگوں کی ہے. پچھلی امتوں نے بھی اپنے رسول کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا انجام انہوں نے پھر دیکھ لیا، بھگت لیا. تو مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ بس جمے رہیں، صبر کریں، پازیٹیو رہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جائیں گے. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. پورے اعتماد سے نہیں کہا گیا تم نیکی کیے جاؤ، کافر اپنا انجام خود دیکھ لیں گے، بس انتظار کرو اب نتیجے کا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی بندگی کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو اللہ فیصلے کرے گا تمام مقدمات کے، اسی کی عبادت کرتے رہو، بھروسہ اسی پہ رکھو، اسی کو ٹرسٹ کرو. ہر قربانی، ہر نیکی اللہ دیکھ رہا ہے. تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اس کے اندر کہ اللہ سب چیز دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر نافرمانی، ہر بغاوت دیکھ رہا ہے. کافروں کے لیے انذار ہے اس کے اندر کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. تو جو آغاز ہوا تھا اس سورت کا، سورہ ہود کا، اس میں اللہ کی صفت آئی تھی خبیر، اللہ باخبر ہے. اور اختتام پہ کیا فرمایا کہ غافل نہیں ہے. تو شروع میں بھی توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹنے کی تلقین آئی تھی نا، توبوا الی اللہ، ہے نا، واستغفروا اللہ وتوبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو. اور آخر میں بھی فرما دیا کہ ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف پلٹایا جاتا ہے.